اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت اور لاتعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام کے بعد آج کے جمعۃ المبارک کے بیان اور خطاب میں ایک ایسے اہم موضوع پر گفتگو کرنا مقصود ہے جس پر قرآن مجید میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور نماز کے بعد سب سے زیادہ زور جس بات پر دیا گیا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اور آج کے جمعۃ المبارک کے بیان میں اسی موضوع پر جو وقت ہمارے پاس ہے اس وقت کے اندر رہتے ہوئے انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ دوران مطالعہ یہ بات سامنے آئی کہ قرآن مجید میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور کس عمل پر دیا گیا ہے۔ اس عنوان پر اور اس موضوع پر غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن مجید میں عقیدہ توحید و رسالت، عقیدہ آخرت کے بعد نماز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا، اور تمام اعمال میں سے سب سے اونچے درجے کا عمل اور تمام اذکار میں سے سب سے اونچے درجے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں اور اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں۔ قیامت کے دن سب سے جس عمل کا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کا ہی عمل ہے۔ انفاق کا معنی ہے خرچ کرنا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ کریم نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ خرچ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں آغاز میں تیسری آیت کے اندر، یہ سورہ بقرہ کی تیسری آیت ہے جس میں متقین پرہیزگار لوگوں کی 3 علامتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ہر متقی اور ہر پرہیزگار کی پہچان میں اور اس کی علامت میں، تقویٰ اور پرہیزگاری کی علامت میں 3 چیزوں کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کے اندر کیا گیا۔ پہلے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پہلی آیت اور دوسری آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ قرآن ایسی عظیم اور بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ اور پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا منبع ہے، رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور تعلیمات الہیہ کا
سرچشمہ قرآن کو قرار دیا گیا اور اسے منبع رشد و ہدایت قرار دیا گیا۔ کن کے لیے؟ فرمایا للمتقین، یہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی، اور تیسری آیت میں متقین کی 3 علامتوں کو بیان کیا گیا۔ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقی کون ہیں، پرہیزگار کون ہیں؟ جو قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان میں پہلی علامت بیان کی گئی الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات غیب الغیب ہے، وہ دیکھا نہیں ہے، مگر خدا کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں، مگر ان کے وجود پر ایمان ہے۔ جنت اور دوزخ کو دیکھا نہیں، اس پر ایمان ہے۔ قیامت آئے گی اور اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یہ بھی غیب ہے۔ اللہ کی وحی جو ہے وہ بھی غیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی اور پرہیزگار جو ہیں ان تمام غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ قیامت آئے گی، ہم انہی اجسام کے ساتھ اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان بالغیب ہے، پہلی علامت۔ اور دوسری علامت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ایمان کے بعد جس عمل کا یہاں ذکر آیا وہ نماز کا عمل ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھتے ہیں اور قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تیسری خوبی بیان فرمائی گئی جو آج ہمارا موضوع ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے، ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو انسان پر اللہ کی عطا ہے اس کو اللہ کی مخلوق کے نفع کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اسے پھیلانا، یہ ہے مما رزقناہم ينفقون۔ ہم نے انہیں جو مال عطا کیا اور جو صلاحیت عطا کی، جو توانائی عطا کی، ہر انسان کو جو صلاحیت اور جو اللہ کی عطا کی گئی اس میں مال بھی شامل ہے، اس میں صلاحیتیں بھی شامل ہیں، اس میں توانائیاں بھی شامل ہیں، کہ اللہ کی مخلوق کو جس طرح بھی کوئی نفع پہنچا سکتا ہے تو اللہ کی بخشی ہوئی، عطا کی ہوئی اور دی ہوئی طاقت کو، مال کو، صلاحیت کو اللہ کی مخلوق کے نفع کے لیے خرچ کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہاں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کون شخص ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب، جس کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب ہوگا، وہ کون شخص ہے؟ تو پہلی چیزیں جو میں نے بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، فرائض کی پابندی کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا شخص وہ ہے، اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا ہوگا۔
اور وہ اللہ کے کتنے قریب ہوگا؟ جتنا جتنا کسی نے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچایا ہوگا۔ کوئی مصیبت زدہ آدمی ہے، اس کی مصیبت میں اس کی مدد کر کے اس کی مصیبت کو اس سے دور کیا۔ کوئی کسی پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کی دکھ اور تکلیف میں اس کا ساتھ دیا، اس کا دکھ درد بٹایا، اور اس نے یہ ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور صلاحیتیں اس کی پریشانیاں دور کرنے، اس کی مشکلات کو حل کرنے، اس کی حاجات کو پورا کرنے میں جو تگ و دو کرتا ہے، یہ عمل بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا یہ ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور کتنا قریب ہوگا؟ اس حدیث شریف میں یہ بیان کیا گیا، اس کا مفہوم اور مطلب و معنی یہ ہے کہ جتنا کسی نے اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو نفع پہنچایا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا، اتنا ہی اسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ جس نے اللہ کی مخلوق کا نفع سوچا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کیا، یہ عمل بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جتنا فائدہ مخلوق کو پہنچایا ہوگا اتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہماری دی ہوئی عطاؤں کو، ہماری دی ہوئی صلاحیتوں کو وہ ہماری مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے اسے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے کہ ہر صلاحیت کو، ایک ڈاکٹر ہے، ایک طبیب ہے، اسے علاج معالجے کی صلاحیت ہے، اس نے علم حاصل کیا ہے، تو وہ اپنے طب کے ذریعے اور جو اس کی زندگی کا سارا معاملہ اس کا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کا علاج کرتا ہے، بیمار مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو جتنی جتنی بیمار مخلوق کی وہ خدمت کرتا جائے گا، یہ عمل اسے اللہ کے قریب کرتا جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی صاحب منصب ہے، کسی ایسے عہدے پہ ہے جو کسی نہ کسی کے دکھ میں اس کا ساتھ دے سکتا ہے، کوئی پریشانی میں ہے تو اس کا منصب عہدہ ایسا ہے کہ اس کی پریشانی دور کر سکتا ہے، کوئی کسی حاجت میں پھنسا ہوا ہے، اس کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے، تو جب اس کی حاجت کو پورا کرے گا، اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، اس کو نفع پہنچائے گا، تو یہ عمل اسے اللہ کے قریب کر دے گا۔ تو قرآن مجید میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور جس عمل پر دیا گیا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ عام طور پر صرف مال کو خرچ کرنا ہی مراد لیا جاتا ہے، مال بھی مراد ہے، یقیناً مال بھی مراد ہے، لیکن اس کا اصل مفہوم بڑا وسیع ہے کہ جس کو جو صلاحیت اور جو توانائی، جو سمجھ بوجھ، جو دانائی اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، جہاں بھی کسی ضرورت مند کو دیکھے تو اس سے لا تعلق نہ ہو، بلکہ کوشش کرے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ کوئی کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو کوشش کی جائے اس کو اس مشکل میں سے نکالا جائے، کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ یہ ہے اس کا اصل مفہوم، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہماری دی ہوئی عطاؤں کو اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے، ہماری دی ہوئی صلاحیتوں میں سے وہ ہماری مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اس میں مال خرچ کرنا بھی آتا ہے، جیسا قرآن مجید میں واضح حکم وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، کہ ہم نے جو صلاحیتیں دی ہیں اسی ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ اور اس میں بڑا وسیع ایک مفہوم ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے بعد اسی لیے جس عمل کا ذکر ہے وہ ہے زکوٰۃ کا۔ مما رزقناہم ينفقون کا مفہوم سمجھنے کے لیے کہ نماز کے بعد قرآن مجید میں جس عمل پر زور دیا گیا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ۔ اب انفاق سبیل اللہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے وہ مقامات جہاں نماز کے فوری بعد عمل زکوٰۃ کا ذکر ہے
اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، بر وقت و صحیح صحیح ادا کیا کرو نماز، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو 40واں حصہ ہے وہ زکوٰۃ نکالا کرو اپنے مال کی۔ تو زکوٰۃ یہ بھی صدقہ ہے، لیکن اسے صدقہ واجبہ کہتے ہیں۔ کچھ صدقات جو ہیں وہ فرض ہیں، واجب ہیں، ان میں زکوٰۃ جو ہے یہ فرض صدقہ ہے، یہ فرض ہے، زکوٰۃ کا عمل ہے، یہ بھی صدقہ، لیکن یہ فرض صدقہ ہے، واجب صدقہ ہے۔ ایک ہے نفلی صدقہ، اس کی بڑی طویل فہرست ہے، جیسا قرآن مجید میں چند مقامات پر اشارات ملتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بھوکا آدمی ہے اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کسی کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کے کھانے پینے کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اس کو راشن دیتے ہیں، اس کے کھانے پینے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ مسکینوں، یتیموں، بیوہ عورتوں اور فقیروں کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اور پھر انہیں کھانا کھلانے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے انہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ یہ صدقات جو ہیں یہ نفلی صدقات ہیں، اور ان کی فہرست بڑی طویل ہے، یہاں تک کہ آپ اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں پر جو خرچ کرتے ہیں، اپنے بیوی اور بچوں کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنا، اسے بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ صدقہ ہے۔ آپ اپنی بیوی پر، اپنے بچے پر جو خرچ کریں گے، ان کی جائز ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو بھی آپ خرچ کریں گے، تو یہ بھی آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ صدقہ نافلہ ہے، اور ایک صدقہ واجبہ ہے جو زکوٰۃ ہے۔ اب یہ صدقے کی اہمیت کتنی بڑی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے بری موت سے ٹالتا ہے، بچاتا ہے بری موت سے، بری موت کو ٹالتا ہے، اور آسمانی زمینی آفات و بلیات سے صدقہ جو ہے وہ بچاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں ایک بہت بڑا فلسفہ ہے جس کی طرف عام طور پہ توجہ نہیں کی جاتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے تمہیں صلاحیت دی ہے، جو کچھ بھی عطا کیا ہے، جب اسے میری مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے خرچ کرو تو پھر دیکھ لینا کہ یہ دیا کس نے ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو ہمارا دیا ہوا ہے، اور یہ میں نے تمہیں دیا ہے کہ جب تک تمہاری زندگی ہے میرے دیے ہوئے میں سے فائدہ اٹھاؤ، خرچ کرو، بیوی بچوں پہ خرچ کرو، ضرورت مندوں کی ضرورتوں پورا کرو۔ لیکن جیسے ہی تم کہتے ہو مال میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، فرمایا یہ تیرا نہیں ہے، جب آنکھیں بند ہوں گی تو یہی مال تیری اولاد کے کام آئے گا، وہی مال جو زندگی بھر آپ کماتے رہیں گے۔ وہ تو خالی ہاتھ آئے تھے، کفن میں دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں، ان میں کچھ مال نہیں ہوتا۔ اسی لیے مما رزقناہم ينفقون آج میرا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اس کا مفہوم ذرا بہت وسیع ہے، اس پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب دنیا میں آیا تھا تو خالی ہاتھ ہے، اور کفن میں جائے گا تو خالی ہاتھ۔ ارب پتی بھی آدمی ہے، جب آنکھیں بند ہوگی تو وہ جو کہتا تھا میرا ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے، سنبھال سنبھال کے رکھتا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کماتا رہا، بناتا رہا، اور مال میرا مال، مال میرا مال کرتا رہا، جیسے ہی آنکھیں بند ہوئیں تو وہ عملی طور پر وہ تو سارا وارث سنبھال لیتے ہیں۔ لہذا اس پوری بات کو جب سے میں نے خطاب شروع کیا ہے اور اب تک پوری بات سمجھنے کے لیے یہ حدیث شریف ذرا غور سے سن لیں۔ حضور نے فرمایا جب آدمی کو تم قبر میں اتارتے ہو تو دو چیزیں دنیا میں رہ جاتی ہیں، ایک چیز جو ہے وہ قبر میں ساتھ جاتی ہے، دو چیزیں دنیا میں رہ گئیں اور ایک چیز قبر میں۔ جب آدمی کوئی امیر کبیر ہو، اس کے پاس بڑی دولت ہو، سرمایہ ہو، تو لوگ اس کے سرمایے پہ جب تبصرہ کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟
یار انہیں اتنا مال بنا لے، انہیں قبر ہی لے کے جانا ہے، کہتے ہیں یا نہیں؟ اب یہ مال جو ہے یہ بھی قبر میں جاتا ہے، لیکن اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کی خاطر دنیا میں انسان ساری زندگی مرتا ہے، اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، ان میں سے 2 چیزیں تو دنیا میں رہ جاتی، ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے، ایک اس کا چھوڑا ہوا مال اور ایک رشتہ دار۔ قبر میں کوئی نہیں جاتا کہ باپ فوت ہوا ہے تو مجھے بھی ساتھ دفن کر دو، جتنی مرضی کو محبت کا دعویٰ کرے وہ قبر میں نہیں جاتا۔ وہ دنیا میں رہ گئے، جو کمایا بنایا تھا وہ آنکھیں بند ہوئیں، وہ اولاد کے کام آ گیا، قبر میں کیا جائے گا؟ فرمایا ایک چیز ہے جو قبر میں جائے گی، وہ نیک اعمال ہیں جو تم نے دنیا میں رب کو راضی کرنے کے لیے کیے، وہ قبر میں تمہارے ساتھ جائیں گے۔ باقی مال دنیا میں رہ گیا، جو کمایا تھا وہ 1 ارب پتی آدمی بھی ہو ذرا سوچیں، وہ کہتا تھا میرا مال ہے جی، میں بڑا دولت مند ہوں۔ تو قرآن اور دین کی تعلیم جو ہے وہ بڑی پیاری تعلیم ہے کہ جو کما بنا رہے ہو وہ تو دنیا میں رہ گیا، وہ دونوں چیزیں دنیا میں چھوڑ آئے، اور قبر میں حدیث شریف بخاری شریف میں ایک چیز ساتھ جائے گی، وہ ہے اعمال، یعنی پورے مال میں سے جو اللہ کے راستے میں دیتے رہے، خرچ کرتے رہے، جتنا بھی پوری زندگی میں خرچ کیا ہے، مما رزقناہم، جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے وہ تو قبر میں ساتھ جائے گا، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا وہ پھر دنیا میں رہ گیا ہے۔ مال بھی قبر میں جاتا ہے، حدیث شریف سے معلوم ہوا، لیکن مال کیا ہے؟ بیرون ملک کوئی آدمی انگلینڈ میں کام کرے، 10 سال لگائے، جتنے پاؤنڈ کمائے، تو بتائیے پاؤنڈ یہاں چلتا ہے؟ یہاں تو کرنسی اور ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کرنسی کو چینج کراتا ہے، منی ایکسچینجر، اور اوپر بورڈ لگے ہوئے ہیں منی ایکسچینج، یہ دفتر ہے جہاں سے آپ باہر کی کمائی جو ہے کرنسی چینج کراتے ہیں۔ تو جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جیسے ہی قبر میں پہنچیں گے وہ کرنسی چینج ہو جائے گی، اور جتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا وہ کرنسی چینج ہو کر بدلے میں تمہیں نیک عمل ملیں گے جو قبر میں چلے جائیں گے، باقی مال سارے کا سارا دنیا میں رہ جائے گا۔ اب اس میں نیک اعمال جو ہیں وہ قبر میں جائیں گے، اور انسان کتنا مال کا، ہر آدمی حریص ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں 4 پارے کی پہلی آیت ذرا غور سے سن لے۔ میں ایک دن مطالعے میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر لوگ بیان ہی نہیں کرتے، اور میں نے خود جب مطالعہ کیا تو آنکھیں کھل گئیں کہ قرآن مجید کے 4 پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تحبوا مما تنفقون، کہ جو چیز تمہیں پسندیدہ ہے، جو مال جس سے تم محبت کرتے ہو، اسے ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ حتی تنفقوا مما تحبون، وہ جس سے محبت، جسے سنبھال کے رکھتے ہو، وہ نوٹ جن گن کر سنبھالتے ہو، ان سے تمہیں بڑا مال سے پیار ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو ہمارے راستے میں خرچ کرو، جو تمہیں محبوب ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اور انسان کا کیا حال ہے؟ آخرت کو ہم سب بھولے ہوئے ہیں کسی نہ کسی درجے میں۔ لن تنالوا البر کا معنی ہے ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتا۔ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے ایک آدمی، ٹھیک ہے وہ نمازی ہے، ایک آدمی حج کر آیا، ٹھیک ہے حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن اللہ فرماتے لن تنالوا البر حتی مما تنفقون، وہ تحبون، جو تم سے محبت ہے جس مال سے، اسے ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ تو نیکی کا کمال اسے حاصل ہوگا، نیکی کا کمال اسے حاصل ہوگا جو نماز روزے کی شریعت کی پابندی کے بعد وہ مال جس کو سنبھال کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور جب خرچ کرے تو ایک دفعہ دل پکڑا جاتا ہے کہ اتنے پیسے نکل رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بس یہ دیکھ لینا مما رزقناہم، یہ مال آیا کہاں سے ہے، یہ دیا کس نے ہے۔
جو کوئی حلال ذریعے سے کماتا ہے، کوئی حرام ذریعے سے دیتا اللہ تعالیٰ ہے، اور حرام ذریعے سے جو مال آ رہا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ جتنی بھی حرام کی کمائی ہے اس میں یہ عنصر شامل ہے، اس نے ڈاکہ ڈالا ہے اس مال پہ، اس کا نہیں تھا، لوٹا ہے اس نے۔ اب جو کمایا ہے، بنایا ہے، وہ جن جن کا حق مارا ہے، حق مار مار کے جن ذرائع سے جمع کیا ان کو لوٹایا جائے، ان کو خرچ کیا جائے، ان کا حق انہیں دیا جائے۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت سمجھنے سے پہلے حدیث شریف بخاری شریف میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انسان کے پاس اگر 2 پہاڑ سونے کے ملکیت کے اندر ہوں، ہر شخص کی ملکیت میں سونے کے پہاڑ اگر ہوں، ایک آدمی ہے وہ اس کے پاس 2 سونے کے پہاڑ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انسان اتنا حریص ہے وہ چاہتا ہے ایک پہاڑ سونے کا اور بنا لو۔ یہ حدیث شریف ہے، میں کس سے نہیں سناتا کہ یمن کے بازار میں ایک آدمی جا رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، بانسو برس رہے تھے، میں وہ باتیں نہیں کرتا، نہ مجھے آتی ہیں، میں نے تو آپ کو حدیث شریف سنائی ہے، کوئی سکردو کا کوئی قصہ نہیں سنایا تمہیں کہ بادل برس رہے تھے، اندھیری آئی تھی، یہ ہو گیا تھا، نہیں۔ حضور نے فرمایا 2 سونے کے پہاڑ کا اگر کوئی مالک ہے نا، بخاری شریف کی حدیث، وہ کہتے ہیں 2 پہاڑ سونے کے تو ہیں، ایک اور آ جائے۔ اور اس حدیث کو سمجھنے کے لیے پھر قرآن مجید کی آیت کریمہ کی صرف چھوٹی سی سورہ التکاثر کی پہلی آیت مختصر سی، الہاکم التکاثر۔ یہ جو ہم کہتے ہیں یار اور کمائی کر لیں، اور مال بنا لیں، اور بنا لیں، جتنا مرضی بناؤ، آنکھیں بند ہو گئی، دنیا میں چھوڑ آئے، مال دنیا میں رہ گئے، رشتہ دار دنیا میں رہ گئے، اعمال تو قبر میں جائیں گے۔ وہ پیسہ، وہ مال، وہ روپیہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا وہ تو اس کی جزا ساتھ جائے گی، کرنسی کنورٹ ہو جاتی ہے، وہ آپ چینج کراتے ہیں نا۔ تو جو اللہ کے راستے میں مال دیتے رہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو بھی کوئی قرض دے سکتا ہے کہ اللہ کو بھی قرض کی ضرورت ہے، تو پھر قرآن میں کیوں فرمایا گیا من یقرض اللہ قرضا حسنا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کو قرض دو، اور جو قرض دو گے قرض حسنا، اس کی جزا تمہیں پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ قرض سے مراد کیا ہے کہ ایک آدمی آپ سے قرض لیتا ہے، وہ آپ کو لوٹاتا ہے نا، واپس کرتا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں جو کچھ دے رہے ہو، خرچ کر رہے ہو، اور اس میں صرف یہ نہیں بلکہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مستحقین کو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، بیمار مخلوق، اپاہج اور معذور مخلوق اللہ تعالیٰ کی، فقیر، مسکین، یہ لوگ ضرورت مند، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور ایک فی سبیل اللہ، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، بیوہ عورت کی مدد کی، یتیم بچوں کی کفالت کی، بیمار کا علاج کرایا، معذور کی مدد کی، اللہ کی گرتی ہوئی مخلوق کو پیسہ دے کر اٹھا دیا، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ قرض میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اس کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں اس کے پاس۔ اب شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے ہم تو 100 روپیہ نکال کے دے دیں گے، 1000 روپیہ دے دیں گے، شریعت اور دین یہ کہتا ہے کہ اگر وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، گرا ہوا ہے، اس کا قرض ادا کر کے اس کی جان چھڑا دو، اس گرتے ہوئے کو اٹھاؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اس کا پورا قرضہ تم ادا کر سکتے ہو تو دے دو، خود نہیں کر سکتے، تمہارا کوئی جان پہچان والا، کوئی کروڑ پتی، ارب پتی ہے، اسے کہو بھئی یہ مقروض آدمی ہے، اس کی جان نہیں چھوٹ رہی، جیل میں قیدی سڑ مر رہے ہیں جن کو چھڑانے والا کوئی نہیں، ان کے جرمانے، ان کے کچھ چیزیں ادائیگی کر کے جان چھوٹتی ہے، تو ان پہ خرچ کرو گے، وہ بھی تمہیں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ضرورت مند کی ضرورتوں کو، ایک علاج کرانے والا اس کا علاج ہی نہیں، میرے پاس لوگ آتے ہیں دم کرانے، دعا کرانے، تو کئی زیادہ مریض ہو تو میں دیکھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں اس کو علاج کی ضرورت ہے، دعا تو ہم کرتے ہی ہیں اور دعا کرتے رہیں گے، لیکن اس کو اچھے ڈاکٹر کو دکھا کر علاج بھی کرائیے۔ تو کئی لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی علاج واسطے ساڑھے کول شے ہی کو نہیں، اور کئی لوگ بولتے نہیں، آنسو آ جاتے ہیں، بولتے نہیں۔ کئی میرے پاس مریض ایسے آئے ہیں
اور مجھ سے جو ہوتا ہے پھر میں تعاون کرتا ہوں۔ ان کے آنسو آ جاتے ہیں، وہ آنسو کہانی یہ بیان کرتے ہیں کہ پیسہ تو ہے نہیں، علاج کیسے کرائیں۔ کوئی ایک ضرورت مند ہے بھائی، اس کے پاس دوائی پیسے نہیں ہیں، بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، وہ بیٹی بیانی ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو فی سبیل اللہ کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ دیکھو سب سے زیادہ، میں پھر پہلے بھی کہتا ہوں، سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے۔ وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، تم کراچی پیسے بھیج رہے ہو، تم لاہور پیسے بھیج رہے ہو، تمہارا سگا بھائی دعائی کے لیے ترس رہا ہے، تمہاری سگی بھانجی اور بھتیجی وہ رو رہی ہے کہ کوئی اٹھانے والا نہیں، ہاتھ پیلے کرنے والا نہیں ہے، اور تم زکاتیں دوسرے لوگوں کو بانٹتے پھرتے ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ مال جب خرچ کرو تو سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں میں دیکھو، سب سے زیادہ حقدار بہن بھائی ہے، بھائی بہنوں میں دیکھو، ماں باپ میں دیکھو، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو۔ یہاں تک کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ جو اپنی بیوی اور بچے کی جائز ضرورتیں تم پوری کرتے ہو، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی خود کماتا ہے، اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے، باپ کو دوائی لے کے دیتا ہے، کپڑے لے کے دے دیے، بوڑھے والد کی خدمت کی، اس پہ خرچ کیا، اس پہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صدقہ صرف مانگنے والوں کو دینا صدقہ ہے، نہیں، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بھی صدقے کا ثواب، ماں باپ پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقے کا ثواب۔ اسی لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب سے فرمایا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ کیا منظر ہوگا، صحابہ کرام حضور کو پیسے دیتے تھے زکوٰۃ کے، صدقے خیرات، اور کیا کہتے تھے، یہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کی پورا کرنے کے لیے۔ لاکھ لاکھ درہم اور دینار سرکار کے پاس مال غنیمت آتا تھا، 70 ہزار دینار نذرانہ آتا، تحفے آتے، تحائف آتے، مال غنیمت آتا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام گھر میں نہیں لے جاتے تھے، دیکھتے تھے مدینہ منورہ میں مجھ سے زیادہ کون زیادہ ضرورت مند ہے۔ لاکھ 70 ہزار دراہم و دینار مال غنیمت میں، تحائف میں، تحفوں میں، تو حضور گھر کی طرف نہیں دیکھتے تھے، مدینہ شریف میں بسنے والوں کی طرف دیکھتے تھے، فرماتے تھے دیکھو جو ضرورت مند ہے اس کے گھر پہنچا دو، اور گھر میں کوڑی بھی نہیں رکھتے تھے، شام تک سب کچھ لٹا دیتے تھے۔ حضور کا یہ عمل دراصل تعلیم امت کے لیے تھا کہ یہ مال جمع کرنے والوں، الحاکم التکاثر، مال کی طلب اور کثرت، زیادہ سے زیادہ مال بنانے میں تم لگے رہے اور آخرت سے غافل ہو گئے۔ مال کی کثرت اور زیادہ مال بنانے کی فکر میں تم قبر اور آخرت کو بھول گئے، مال کماتے کماتے حتیٰ زرتم المقابر، تم اپنی قبروں میں چلے گئے۔ سورہ التکاثر کی پہلی آیت، الحاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، کہ انسان مال کماتا بناتا رہتا ہے، اور آ جائیں اور آ جائیں اور آ جائیں، بنانے میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آئی، گھر والوں نے نہلا دھلا کر خالی ہاتھ آیا تھا قبر میں جا کے رکھا ہے، جس کے لیے مرتے رہے، دن رات ایک کیے رکھا، وہ تو اولاد نے سنبھال لیا۔ ہاں، اس میں سے جو تم نے خرچ کیا، اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا، دین کی اقامت کے لیے خرچ کیا، دین کو سر بلند کرنے کے لیے، دین کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے خرچ کیا، مساجد و مدارس کی مدد کی، دین کو قائم کرنے پر، اللہ کے گھر کی تعمیر میں، اور اللہ کے گھر کی صیانت و حفاظت اور اس کی زیبائش اور آرائش اور نمازیوں کی سہولتوں کے لیے جو کچھ مسجد پہ خرچ کرو، مکتب پہ خرچ کرو، دین کی تعلیم عام ہو، لوگ قرآن پڑھیں گے، تو اس پر جو خرچ کیا جائے گا وہ تو قبر میں ساتھ جائے گا، باقی جو کمایا بنایا تھا وہ دنیا میں چھوڑ آئے تھے۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر کی جمع ہے مقابر۔ غافل کر دیا مال کی کثرت نے،
مال میں لگے رہے یہاں تک کہ قبر میں پہنچ گئے. یہ ہے دنیا کی حقیقت. اور پھر اللہ کریم نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے. دیکھیے یہ مال خرچ کرنا کتنا بڑا اہم کام ہے. میں پھر بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور جس عمل پر دیا گیا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى. صدقہ خیرات بھی کرتے ہو, دودھ بھی دیا اور اس میں مینگنیاں بھی بکری میں ڈال دی, سیویاں بھی کھلائی کسی کو لیکن اوپر دال ڈال دی. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال میں اتنے مگن ہو گئے یہاں تک کہ ضرورت مند آیا, یار میری ضرورت کو پورا کر دو. آدمی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تو عند اللہ معاف ہے. آپ کسی کی ضرورت پورا نہیں کر سکتے, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. پوچھا تب جائے گا کہ ضرورت پوری کر سکتے تھے, مدد کر سکتے تھے, اس کی حاجت دور کر سکتے تھے, اس کو مشکل میں سے نکال سکتے تھے, لیکن تم نے نہیں نکالا. اس وقت پوچھا جائے گا بتاؤ ہم نے تمہیں دیا تھا, تم نے ہمارے راستے میں خرچ کیوں نہیں کیا تھا؟ ہم نے تمہیں دیا تھا تو کیوں نہیں خرچ کیا؟ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى. جو صدقہ خیرات کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اس کو احسان جتلا کے پھر ضائع نہ کرو. مال دے کر کسی کی مدد کر کے احسان جتلانا. تینوں یاد نہیں تیری ماں بیمار ہوئی سی, میں علاج کرایا سی, تو ابا بیمار ہوا تو میں ہسپتال لے کے گیا. ساڈا کوئی حق نہیں اسی مسجد بھی چندہ دیندے رہے, ساڈا کوئی حق نہیں ایسی ہے مدرسے دی کمرہ بنوا کے دیتا سی. جب آدمی ایسی باتیں کرے تو قرآن کہتے ہیں لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى. احسان جتلا کر صدقے کا ثواب ضائع نہ کرو. اور والاذى, کسی کو دکھ دینے والی باتیں اس پہ خرچ کیا ہے. ضرور بیوہ عورت کی مدد کی ہے یار, کسی کی بیٹی کی شادی پہ جہیز لے کے دے, بعد میں جتایا کہ وہ ایسا سامان لے کے دیتا سی اس ویلے تو بھول گیا بیڑا. اسے کہتے ہیں لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى. احسان بھی نہ جتلاؤ. ہم نے جی مال خرچ کیا تھا, ہم ان خرچے اٹھاتے رہے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کیا نا. اگر دنیاوی منفعت کے لیے تو کوئی اجر نہیں, کوئی ثواب نہیں, ختم. انفاق فی سبیل اللہ اس کا ثواب ملے گا جس میں نیت یہ ہو کہ رب راضی ہو جائے. رب راضی ہو جائے. احسان جتلانا, صدقہ خیرات کر کے, مسجد کی خدمت کر کے, مدرسے کی خدمت, ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے احسان جتلانا. سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے. اما السائل فلا تنہر. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے جو ارشاد کیا گیا تعلیم امت, کوئی سائل دکان میں جائے, گھر کے دروازے پہ دستک دیتا ہے, خالی نہ لوٹاؤ. ایک پائی بھی دے سکتے ہو تو دو, خالی نہ جائے. ایک روٹی دے سکتے ہو, روٹی دے دو. 1 روپیہ دے سے 1 روپیہ دو, خالی نہ جائے تمہارے دروازے سے. جھڑکو بھی مت. سائل پتہ نہیں کس مصیبت میں آئے, کس پریشانی میں آئے. یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھیے گا. یہ ہے انفاق سبیل اللہ کا مفہوم, بہت وسیع. اب سورہ توبہ کی آیت, وقت اتنا ہی ہے. سورہ توبہ کی آیت ہے خذ من اموالہم صدقۃ. یہ آیت نمبر 103 ہے سورہ توبہ. چندے دے کر مسجد کے بعد میں احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا, یا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر کے اس کو احسان جتلاتے رہنا. کوئی ایسی بات کرنا جس سے اس کی دل آزاری ہو, دل کو چبھے, تو پھر تمہارے اس عمل کا کیا اجر ملے گا, کیا ثواب ملے گا. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 3 ہے اس پر ذرا غور کریں. یہ تو مال خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. جیسے پانی ایک جگہ جمع ہوتا رہے تو اس میں متعفن ہو جاتا ہے, اس پانی سے بو آنے لگتی ہے, اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے, اس کا رنگ بدل جاتا ہے, وہ متعفن ہوتا ہے, ناپاک ہو جاتا ہے. بسا اوقات مال جمع ہوتا رہے تو مال بھی ناپسندیدہ ہے جمع کرنا. ایک پانی کی نکاسی نہیں آپ کے گلی محلے میں, گلیوں کا پانی اس کی نکاسی نہیں ہوتی, تو بتائیے گلی محلے میں تعفن ہوگا یا نہیں. اسی طرح قرآن اور حدیث بتاتا ہے کہ مال جمع کرتے رہو گے تو یہ مال تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا
جیسے پانی کی نکاسی ہوتی رہے، معاملات کلیئر رہتے ہیں، تو اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے اسے بھی خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ مال دینے کا فائدہ یہ ہوگا تمہارا مال بھی پاک ہو جائے گا، روزی پاک ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا مفہوم کہ زکا یزکی سے زکوٰۃ مشتق ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جس کے دینے سے بندے کا مال پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے بندے کا مال پاک ہوتا ہے۔ خذ من اموالہم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 3۔ اے محبوب ان سے مال لیجئے، وصول کیجئے، قبول کیجئے۔ خذ من اموالہم، ان کے مالوں میں سے جو پیش کرتے ہیں قبول کر لیجئے، ان کے صدقات آپ قبول فرمائیں، جمع کیجئے، وصول کیجئے۔ صدقتن، خذ من اموالہم صدقتن، ان سے صدقات و وصول کرو، اور وصول کرنے کا ان کو فائدہ، جب یہ آپ کو صدقات پیش کریں گے آپ ان سے صدقے وصول کر کے ضرورت مندوں پہ خرچ کریے۔ دین کی سربلندی کے لیے ضرورت ہے۔ لشکر کی کفالت کا موقع آیا، عثمان غنی نے مال خرچ کیا، مسجد کے ساتھ جگہ خریدی، عثمان غنی نے مال دیا۔ مجھے کوئی بتائے نبی کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ حضرت عثمان کو جنت کی بشارت، کتنی مرتبہ؟ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے حضرت عثمان وہ ہیں جن کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت ملی۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے بشارت ملی، روزے رکھنے وہ تو پڑھتے ہی تھے نا، ان کی نمازیں تو ہماری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سارے اعمال تھے، لیکن ان کی وجہ سے جنت کی بشارت نہیں ملی۔ اللہ کی عزت کی قسم حدیث میں ہے 3 مرتبہ عثمان غنی کو بشارت دی، اور 3 وہ موقع تھے جس میں عثمان نے اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کیا تھا۔ وہ 3 موقع کون سے تھے؟ ایک لشکر اسرت کی کفالت کی، من جہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ، پورے لشکر اسرت کی کفالت کی، نبی کریم نے جنت کا وعدہ کیا، عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو کچھ مرضی کرتا رہے، عثمان کو اللہ نے جنت لکھ کر دے دی۔ 3 مرتبہ بشارت ملی، اور تینوں موقع مال خرچ کرنے کے، تینوں موقع مال خرچ کرنے۔ ایک لشکر اسرت کی کفالت، ایک جب بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف، من حفر بئر روما فلہ الجنہ، اور تیسرا موقع فرمایا مسجد تنگ ہو گئی، وسیع کرنی ہے، لاؤ مال دو، مجھ سے جنت لے لو۔ کون ہے جو مسجد کی توسیع کے لیے جگہ خریدے، تعاون کرے، مدد کرے، دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے مسجد کو تعمیر کرنا ہے؟ کون ہے جو توسیع کے لیے خرچ؟ اکیلا عثمان اٹھا، سارا خرچہ عثمان نے دے دیا۔ یہ 3 موقع تھے جب 3 مرتبہ جنت کی بشارت ملی، تینوں موقع مال خرچ کرنے پر نبی کریم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ ہمارا دیا ہوا مال ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اے پیارے محبوب ان سے مال قبول کیجئے، صدقات وصول کیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کا مال خرچ کرنا ان کو نفع کیا دے گا؟ ان سے جب آپ مال قبول کریں گے نا، آپ نے ان سے صدقے قبول کر لیے، وصول کر لیے، تو اے محبوب یہ عمل ان کو پاکی اور طہارت عطا کرے گا۔ وتطہرہم، اس مال خرچ کرنے کی وجہ سے ان کو طہارت کاملہ ملے گی، پاک ہو جائیں گے، مال پاک ہو جائے گا، طہارت ملے گی۔ وتزکیہم، ان کی من کی غلاظتیں دور ہو جائیں گی۔ ایک ہے ظاہر کی ناپاکی، ایک ہے باطن کی۔ قرآن نے دونوں کا ذکر کیا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، جب بندہ اللہ کے راستے میں اسی کا دیا ہوا مال اسی کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا من بھی پاک ہو جاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اور صدقہ جب وصول کر لینا، غور سے سنے ذرا، وصلی علیہم، محبوب جن جن نے صدقہ دیا ہے ان کے لیے دعا بھی کیجیے۔ قرآن ہے، وہ قصہ کہانی نہیں ہے۔
خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. جب یہ مال خرچ کریں گے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں گے، دین کو قائم کرنے کے لیے، گرتوں کو اٹھانے کے لیے اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جب یہ خرچ کریں گے، ان کا ظاہر بھی پاک ہوگا، ان کا باطن بھی پاک ہوگا. وصلی علیہم، اور اے محبوب ان مال پیش کرنے والوں کے لیے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کیجئے. وصلی علیہ، ان کے لیے. اور دعا کا فائدہ کیا ہوگا؟ لو سنو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100. وصلی علیہ ان صلاتک سکن لہم. اے محبوب جب ان مال خرچ کرنے والوں کے لیے آپ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں گے تو آپ کی دعا ان کے لیے اطمینان قلب کا باعث بنے گی. ان صلاتک، بلا شبہ محبوب تیرا دعا کرنا سکن لہم، ان کے دل کا اطمینان کا باعث بنے گی. لہذا جب بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، باطن بھی پاک ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مال خرچ کرتے وقت رضا یہ ہو، یہ نیت ہو کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے. صدیق اکبر نے بھی مال خرچ کیا تھا نا. سورہ اللیل کی 21 آیتیں، سورہ اللیل کی 21 آیتیں ابو بکر صدیق جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتا تھا، 21 آیتیں بے نیاز رب نے ان کی شان میں نازل فرمائی. یہ جو مال سنبھال کے رکھتے ہیں نا، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ. یہ ابو بکر وہ ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، مال میرا دیا ہوا میرے راستے میں لٹاتا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. مال لٹاتا ہے، خرچ کرتا ہے. اور کیوں کرتا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ میرا مال پاک ہو جائے. مال پاک کرنے کے لیے جب بندہ مال پاک کرتا ہے، ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، باطن بھی پاک ہوتا ہے، روزی بھی پاک ہوتی ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ نِعْمَةً تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. تیسرا کوئی مقصد ہی نہیں تھا. مال جب بھی خرچ کیا صدیق نے اللہ کی راہ میں، اس لیے کہ مال پاک ہو جائے، رب راضی ہو جائے. مال پاک ہو جائے اور رب. جس نے یہ کر لیا، اللہ فرماتا ہے ان صلاتک سکن لہم. محبوب آپ کا دعا کرنا ان کی طمانینت قلب کا باعث ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیا ہوا مال اپنے ہی راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے. غالب نے بڑی پیاری بات کی تھی. جب مال خرچ کرے آدمی ایک دفعہ دل پکڑا جاتا ہے، اتنے پیسے جائیں گے، بینک بیلنس میں سے اگر کچھ خرچ کرتے ہیں دل گرفتہ ہو جاتا ہے آدمی. تو غالب نے بڑی پتے کی بات کی. غالب کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. دیا ہوا اس کے راستے پہ دے رہے ہیں. دل کو اطمینان ہو جائے گا بھائی جو خرچ کر رہا ہوں اسی کا جو خرچ کرو گے رب دیندیاں نو دیندا ہے، رب دیندیاں نو. اور حدیث شریف میں ہے، قرآن میں ہے، سرًا وعلانیۃً. اس دفعہ درس قرآن میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ فاطر کی آیت میں نے پڑھی تھی، یتلون کتاب اللہ. اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا مال چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا دائیں ہاتھ کے مال دو، بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. ایک ہے چھپ کر مدد کرنا سرًا، ایک علانیۃ، اعلانیہ مدد کرنا، تاکہ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو، ترغیب ہو. تو دونوں طرح سے مال دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. جب مال خرچ کرے بندہ تو یہ سوچے بھئی اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کے راستے میں دینا. 1 ارب روپے کا اگر کوئی آدمی مالک ہے
1,00,000 روپیہ بھی روز خرچ کرتا رہے تو 23 سال کے لیے وہ رقم کافی ہے اس کی۔ ہم جب پیسے دیتے ہیں تو پھٹا ہوا نوٹ وہ بھی مسجد کے جب جولی پھرتی ہے، پھٹا ہوا نوٹ وہ اس 10 جولی میں ڈال کے پھر احسان جتاتے، وہ میں مسیتے گیا تھا، میں وہ 100 روپیہ چندہ دے آیا مسیح۔ لا تبطلوا الصدقات بالکل۔ دو ہی باتیں قرآن نے کہی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرو، رب راضی ہو جائے اس لیے خرچ کرو، روزی پاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ آج ہم تھوڑی دیر آپ کو بیٹھنا پڑے گا، ایک اہم کام ہے، وہ یہاں ہمارے دوستوں نے بڑی ہمت کی، مسجد صدیقیہ چھوٹی سی مسجد ہے۔ جب میں آیا تھا تو مجھے اس مسجد کی ایک خوبی، میں ہمیشہ ان کے لیے دعا بھی کرتا رہتا ہوں۔ میں جب شاہکوٹ میں 1986 میں آیا تھا، تو 2-4 برس کی بات نہیں، ایک عمر بیت گئی، پوری ایک عمر کھپا دی میں نے شاہکوٹ۔ کبھی سوچا بھی نہیں، ورنہ لوگ تو مسجدیں بدلتے پھرتے ہیں خطیب، آج اس مسجد میں کل اس میں، جو تکلیف آئی، تنگی آئی، آسانی آئی، جو جیسے بھی وقت گزرا گزر گیا الحمدللہ، اور باقی جو ہے وہ بھی گزر جائے گا انشاءاللہ۔ اس مسجد میں ایک مجھے بات، میں جب سے آیا ہوں بالکل چھوٹی سی مسجد، 4-5 آدمی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن اس مسجد میں رمضان شریف میں قرآن شریف ہی تراویح میں اہتمام کیا گیا۔ عام طور پہ کہتے ہیں سردار محمدہ اس وری حفصہ رہن ہی دی صورتہ نہ آپ پڑھ لیے تراویح، گرمی بڑی ہے صورتہ نہ پڑھ لیے ہے جی۔ بعض مسجدوں میں کہ او یار گرمی بڑی، سردی بڑی، اے قرآن ساری عمر ہو گیا تراویح حافظ لے آئیے، قاری لے آئیے، نہیں صورتہ نہ پڑھا دو۔ یہ مسجد وہ ہے جہاں ہر سال تراویح میں قرآن شریف کے لیے حافظ دور سے میں منگا کے دیتا تھا۔ وہ مسجد بالکل چھوٹی ہو گئی تھی، نمازیوں کی کثرت، توسیع کے لیے انہوں نے جگہ خریدی ہے۔ کتنے لاکھ کی لی ہے ماشاءاللہ؟ 75 لاکھ کی جگہ لی تھی الحمدللہ۔ میں نے کافی دوستوں کو کہا، ان سب کے لیے میں دعا بھی کرتا ہوں جنہوں نے میری دعوت پر مسجد کی خدمت کی۔ کتنے ادا ہو گئے ماشاءاللہ؟ 75 لاکھ کی جگہ خریدی تھی، 62 لاکھ ہم نے دے دیا الحمدللہ۔ یہ مسجد کمیٹی والے آئے ہوئے ہیں، ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ جمعے میں انشاءاللہ جو باقی رہ گیا، چونکہ ادائیگی کرنی ہے، رجسٹری بھی کروانی ہے، تو یہ بڑی ہمت ہے، ایک چھوٹا سا محلہ ہے، ان لوگوں کی بڑی ہمت ہے، شہر والوں نے، دوست احباب نے بڑا تعاون کیا ہے۔ یہ مسجد کمیٹی کے پاس جمع کراتے جائیں۔ تو میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ جو 62 لاکھ ہم نے دے دیا ہے، 75 لاکھ کی جگہ لیے، جو باقی ادائیگی ہے اس کے لیے آپ سے میں عرض کروں گا کہ ہر دینی بھائی بھرپور تعاون کرے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ آ جائیے جلدی جلدی، یہ مسجد سے